موضوع ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، یعنی اس قرآن میں وہ سب کا سب موجود ہے جو بھی اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک ہونا ہے، تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ قرآن میں نہ ہو۔ لہٰذا اسے اس قرآن سے کھول کر واضح کرنا ہے۔ نمبر 2، جب قرآن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت ہم کس وقت میں موجود ہیں، جب قرآن ہمیں یہ یاد دلا دے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے، اس کے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، چونکہ وہ بھی قرآن میں موجود ہے تو وہ خود بخود وہ بھی سمجھ آ جائے گا، قرآن وہ بھی کھول کر واضح کر دے گا۔ لہذا اسے کھول کر واضح کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اے احمد عیسیٰ، آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ اس قرآن میں سب سے زیادہ آپ کا ذکر ہے، اس قرآن میں یہ جو قرآن ہے آدھے سے زیادہ آپ کی تاریخ پر مبنی ہے یا آپ کے ذکر پر مبنی ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، تو پھر آپ اس کو اس قرآن سے ہمارے سامنے کھول کر کیوں نہیں رکھتے؟ اسی سلسلے کی پہلی نشست تھی جو اس کا یوں سمجھے ابتدائیہ تھا، اس نشست کے لیے آپ کو پریپیئر کرنا تھا تاکہ یہ جو آگے جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، تاکہ آپ آسانی سے آگے جو ہماری اب نشستیں ہونی ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ اور اب جب کہ وہ نشست ہو چکی، وہ مرحلہ گزر چکا، اب ہم جو ہے اسی سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ یہ قرآن کیا ہے۔ بے شک اس سے پہلے ہم نے بارہا کہا، ہم نے اس سال کتاب میں بھی کھول کر واضح کر دیا کہ یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے۔ اس کے باوجود ہم آج سے ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام تر پہلو جو ہیں اس سلسلے کے، ان کو ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کر واضح کریں گے۔ لہٰذا اب آئیں سب سے پہلے اس بات کے اوپر کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ آئیں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے جی، یہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہ سورہ زمر ہے اور سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نزل، اللہ نے اتارا تھا، کیا اتارا تھا اللہ نے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے یہ جو قرآن ہے یہ اتارا تھا، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نے قرآن اتارا تھا، نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو روایات کی کتابیں ہیں یہ اتاری تھی، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ابن داؤد، احمد بن حنبل، اس طرح باقی جتنے بھی ہیں جی۔ اچھا، یہ تو کلیم ہے مسلمانوں کا کہ اللہ نے قرآن اتارا اور احادیث اتاری جی۔ کیا دنیا میں صرف مسلمان ہی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو لٹریچر ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ لٹریچر اللہ کا اتارا ہوا ہے جی؟ کیا دنیا میں صرف مسلمان واحد ایسی قوم ہے؟ نہیں۔ اور کون سی قومیں ہیں؟ مثال کے طور پر آپ لے لیں جیوز کو، لے لیں جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں، جیوز جی، ان کا بھی دعویٰ ہے، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں جسے وہ تورات کا نام دیتے ہیں اسے وہ اون کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی اور بھی کچھ، یعنی اور بھی ان کا لٹریچر ہے جس کو وہ اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ کرسچنز کو لے لیں جنہیں مسلمان عیسائی کہتے ہیں جی،
لیکن کرسچن خود کو عیسائی نہیں بلکہ مسیحی کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ بات کی بات ہے. اچھا، عیسائی جو ہیں ان کا، جو کرسچن جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو بائبل ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ. بائبل کیا ہے پہلے یہ جان لیں. بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 اولڈ ٹیسٹامنٹ. نمبر 1 اولڈ ٹیسٹامنٹ، وہ پہلا حصہ ہے. نمبر 2 نیو ٹیسٹامنٹ جسے انجیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عیسائی جو ہیں بائبل کو، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، وہ پورا جو مجموعہ ہے کتابوں کا، جو کہ اس میں سے کچھ لٹریچر جو ہے موسیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے، کچھ موسیٰ کے بعد بیچ میں جو نبیین آتے رہے ان سے منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اسے منسوب کیا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم سے. کس سے منسوب کیا جاتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے. یعنی عیسائیوں کا کہنا ہے، جو مسیحی ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو بائبل ہے یہ گاڈ کی اتاری ہوئی ہے. اب یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں صرف یہودی، عیسائی اور مسلمان نہیں ہے کہ جن کا یہ کلیم ہے، کہ جن کے پاس کچھ لٹریچر ہے اور اس لٹریچر کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا، گاڈ کا اتارا ہوا ہے. جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں، جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ عربوں کی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن جس بنیاد پر یہ لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر اسی ذات کے لیے، یعنی اس کا متبادل دوسری زبانوں میں بھی موجود ہے. اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے، آپ دیکھ عربوں میں پیدا ہوتا ہے یا کسی ایسے خطے میں پیدا ہوتا ہے جہاں لفظ اللہ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو اللہ ہی کہے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر آپ کسی ایسے خطے میں، کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے مقام پر پیدا ہوتے ہیں جہاں عربوں کی زبان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو وہاں آپ کیا انکار کر دیں کہ بھائی کوئی بھی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، کوئی بھی نظام چلانے والا نہیں ہے، ایسے کسی وجود کا، ایسی کسی ذات کا، خالق کا، مالک کا انکار کر دیں گے؟ نہیں. مانیں گے نا خالق ہے، مجھے خالق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. وہ کیا ہے، کون ہے، بات کی بات ہے. لیکن خالق کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریٹر کو بالکل کریں گے، مانیں گے نا. تو اسی طرح مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم جو کریٹر ہے اسے اللہ کہتے ہیں. مسلمان کسے اللہ کہتے ہیں؟ کریٹر کو. اور جو کرسچنز اور جوز ہیں وہ ایلی یا ایل کسے کہتے ہیں؟ کریٹر کو. کریٹر. ہند میں چلے جائیں، یہاں اس سے پہلے جو زبان تھی وہ تھی سنسکرت. وہ کیا تھی؟ سنسکرت. سنسکرت میں لفظ ہے ایشور. سنسکرت میں کیا لفظ ہے؟ ایشور، جو کہ شیوا سے ہے. کس سے؟ شیوا سے. شیوا کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے. شیوا جب عربوں کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، یعنی اس کا متبادل تلاش کریں گے، تو آپ کو لفظ ملے گا ہوا. کیا لفظ ملے گا؟ ہوا. اور سنسکرت میں شیوا. تو شیوا اسی سے ایشور ہے، اسی سے ایشور ہے. تو جن کو ہندو کہا جاتا ہے، وہ جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جیوز یا کرسچن جو ہے گاڈ یا ایلی یا ایل کہتے ہیں، جن کو ہندو کہا جاتا ہے وہ اس کو ایشور کہتے ہیں. وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ایشور کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایشور کا اتارا ہوا، ایشور کا بھیجا ہوا ہے؟ جی بالکل ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. مثال کے طور پر وید ہیں، پران ہیں، پھر گیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح مہابھارت جو ہے اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایشور کا کلام موجود ہے. تو ہندوؤں کے ہاں، یعنی ہندو کے ہاں اگر آپ جو سب سے زیادہ پاورفل جو بک تسلیم کی جاتی ہے، سب سے زیادہ پاورفل
جو سب سے زیادہ مانی جانے والی، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہندوؤں کے ہاں، وہ کون سی ہے؟ وہ وید نہیں، وہ کیا ہے؟ گیتا۔ وید اور گیتا میں فرق یہ ہے کہ گیتا جو وید ہیں ان کی نسبت آسان ہے، وید جو ہیں ان کا معاملہ قرآن کا سا ہے، ان میں آیات ہیں۔ گیتا جو ہے اس کا معاملہ ہے جسے آپ کہتے ہیں بین ہونا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، گیتا میں آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، آیات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینات بھی ہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی اس لیے گیتا کو سمجھنا وید کی نسبت آسان ہے، اور وید جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کے ہاں ایک کنسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، حالانکہ وہ واقعتاً ٹھیک ہے۔ وہ نظریہ اور کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وید کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو نسل در نسل اس کا طالب علم ہے۔ اچھا، وید کو سمجھنے کے لیے کوئی سکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ وید کو سمجھنے کا سلسلہ کیا ہے؟ ویدوں کا علم اس طرح ٹرانسفر ہوتا چلا آیا کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس، یعنی شروع میں وید کا علم کا رسول سے یا کوئی ایسی شخصیت ہے جو رسول ہے، تو ایک یا دو سے زائد ایسے اشخاص جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو اوتار، جو ایشور کا اوتار جو ہے اس کے آگے، اس کے چرنوں میں دے دیا، اس کی شرن میں دے دیا 100%، ٹھیک ہے نا؟ جی اب وہ براہ راست ایشور کے اوتار سے علم حاصل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ وہی جو مسلمانوں کے ہاں نظریہ پایا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے والا، ہم تو وہی تفسیر مانیں گے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے نبی پاک سے، صحابہ سے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب جس نے ایشور کے اوتار سے براہ راست سیکھا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ اس علم کو آگے ٹرانسفر کریں گے۔ کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ وہ کوئی اسکول نہیں بنائیں گے، کوئی کالج نہیں بنائیں گے، کوئی اعلان نہیں کریں گے آجو بھائی آجو وید سیکھ لو، وید سیکھ لو، وید سیکھ لو، ویدوں کا علم لے لو، نہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آیا آپ وید کا گیان چاہتے ہیں یا نہیں، آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آپ ویدک بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ ویدک بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کو دنیا ترک کرنا پڑے گی، آپ کو دنیا ترک۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں دنیا اور وید دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا تو پھر دنیا آپ کو وید میں ملاوٹ کرنے پر مجبور کر دے گی، یعنی آپ وید کو بیچ ڈالیں گے، آپ ویدوں کو بیچ ڈالیں گے، آپ اس علم سے دنیا کمانا شروع ہو جائیں گے، اس علم کا مس یوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی لہذا جس کے پاس وید کا علم ہے وہ آگے اسی کو علم دے گا جو واقعتاً اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اب وہ جس کے پاس ویدوں کا علم ہے یا وید کا علم ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، جو علم کے طلبگار آئے ہیں دنیا میں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، وہ دیکھے گا کہ ان میں سے کون واقعتاً اس کا اہل ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ وہ یہ نہیں کہے گا، زبان سے نہیں کہے گا کہ بھائی تو اس کا اہل نہیں ہے تو بھاگ جا، تجھے تو میں علم نہیں دوں گا، تو اس کا اہل نہیں ہے بھاگ جا، نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کرے گا تزکیہ۔ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ تزکیہ۔ اب تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کہا جائے گا کہ آج سے آپ نے یہاں رہنا ہے، یہ باغ ہے، یہاں رہنا ہے، باغ سے باہر نہیں جانا، باغ سے باہر نہیں جانا، اس باغ سے کھاؤ پیو، اور وہاں یعنی طیب ہوتا۔ اب اس کو لگا دیا جاتا ہے مہینہ 2-3 مہینے اسی کام پر، مہینہ 2-3 مہینے اسی کام۔ اچھا، وہ جس کے پاس وید کا علم وہ نہیں بتاتا کہ بھائی یہ مقصد اس کا یہ ہے، یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ تیرا میں تزکیہ کروں، نہیں، وہ بتاتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں بتاتا، پریکٹیکل کر رہا ہے۔ کلیئر ہے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر اسے بتا دیا تو اگلے مرحلے پر وہ چلاکی کر جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ ایکٹنگ کر جائے گا، چلاکی کر جائے گا۔ اگر اس کو بتا دیا، اس لیے اس کو بتانا نہیں، اس وقت اگر نہیں بتائیں گے
تو اگلا مرحلہ اس کے لیے امتحان ہے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. ورنہ اگر اسے ابھی بتا دیا تو پھر اگلا مرحلہ یہ اس کے لیے اگلے مرحلے کی نقل ثابت ہو جائے گا. جیسے امتحان میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں نا, تو اس لیے یہ نقل ثابت ہو جائے گا. اس نقل سے یہ پھر اگلا مرحلہ پاس کر لے گا. اور نقل سے پاس ہونے والا وہ کیا کرتا ہے پھر بعد میں, آپ کو پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے نا. لہذا وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو لگا دیتا ہے اپنے باغ میں, بھائی کھا پی, تو اس باغ سے باہر نہیں نکلنا, یہیں سونا ہے, یہیں رہنا, کھانا پینا. اب وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اب کیا اکیلا بور ہو رہا ہے, بھائی کیا کروں, کہاں جاؤں, پابندیاں لگ گئیں, مجھے باہر جانا نہیں دے رہا, لوگوں سے ملنے جلنے نہیں دیا جا رہا, یہ بس میں کھانے تھوڑی آیا ہوں, میں کھانا تھوڑا بھی ہے. لہذا اب اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے, مہینہ 2 مہینے بعد کہتا ہے نہیں جی میں یہ کھانے تھوڑے ہی آیا ہوں, اگر میں کھانا ہوتا تو میں تو باغ یہاں تھوڑے, باغ تو پوری دنیا میں, میرے گاؤں میں بھی ہے, میں وہاں سے وہیں کھاتا, یا ہمارا اپنا بھی باغ ہے. جی میں تو آپ سے وید سیکھنے آیا ہوں, ویدوں کا علم سیکھنے آیا ہوں, یا وید کا علم سیکھنے آیا ہوں, آپ نے مجھے کھانے پہ لگا دیا. تو وہ کہتا پھر ٹھیک ہے بھائی, میرے پاس تو یہی ہے, میرے پاس تو یہی ہے جو میرے پاس ہے, میں وہ تجھے وہ دے رہا ہوں, میں یہی دے سکتا ہوں, اور میں کچھ نہیں دے سکتا. اگر تجھے لگتا ہے یہ تیرے پاس ہے, تو میرے پاس کیا, یہاں چھوارے کھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, پھر جا کے کھا, وہاں سے کھا. جب تیرے پاس یہ آلریڈی ہے, تو پھر میرے پاس یہاں کیا کر رہا ہے. جی بالکل. اچھا, اب یوں یہ ہوتا ہے کہ جو واقعات علم کے طلبگار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمہ ہوگی, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں. لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آہستہ 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 مہینہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں ان کا تزکیہ, ان کی باڈی پیوریفائی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی, باڈی پیوریفائی ہو. جب باڈی پیوریفائی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو یہ نہیں کہ براہ راست علم دیا جا رہا ہے, منتر سکھائے جا رہے ہیں, نہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا. کہاں رکھ لیا, اپنے ساتھ رکھ لیا. اس کو یہ نہیں بتایا میں نے ساتھ کیوں رکھا ہے, اس کو کہا بھائی ایسا کر, وہ برتن دھو دے, وہ پودے کو پانی ڈال دے, جدھر جا رہے ہیں ساتھ لے لیا, ادھر جا رہے ہیں ادھر ساتھ لے لیا, چل آ جا, چلیں, چل چارہ لینے چلیں, چل جو ہے وہ درختوں سے پھل توڑنے چلیں, چل ذرا بازار چلیں, چل ذرا فلاں ایک میرا دوست ہے اس سے مجھے کام پڑے گا, اس کے پاس چلیں. جی اچھا, یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, اب یہاں پر پھر وہی ہوتا ہے جو پچھلی سٹیج پہ کراس کر رہے, یہاں پر آ کے وہ یہ کہ بھائی مہینہ 2-3 مہینے ہو گئے, 6 مہینے ہو گئے, میں تو وید سیکھنے آیا تھا, انہوں نے مجھے اپنا نوکر بنا لیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. مجھے اپنا نوکر بنا لیا ہوا ہے. لہذا وہ صبر نہیں کرتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. مطلب کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں اس علم کے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کیوں میرے پیارے بھائیو, یہ جو ذمہ داری ہے, جب کوئی بھی شے جب آپ کو دی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب یہ جو علم ہے, یہ دین کا علم جو ہے, جو حق ہے, اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اتنی ہی بڑی ذمہ داری. اس کے لیے آپ کو پھر تمام طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسے اسی قرآن میں ہے, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر, انا آتینا کل کوثر. اس میں کچھ نہیں, ہم نے دیا, تجھے کیا دیا ہے, ہم نے خود اپنا آپ تجھے دے دیا ہے. اور ہمارا اپنا آپ کیا ہے, الکوثر. الکوثر کسے کہتے ہیں, ایک تو جسے آپ سپیکنگ پاور کہتے ہیں. جب تو بولے گا تو زبان تیری ہل رہی ہوگی, لیکن بول الفاظ ہمارے ہوں گے. یعنی کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے, وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ جو ایک پلے, یعنی کہ جو ہارڈ ڈسک میں ہے, یا جو پیچھے نیٹ سے یعنی کہ آ رہا ہے فضا سے, وہ آگے سپیکر سنائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. تو الکوثر دیا ہے, یہ پاور دی ہے, یہ صلاحیت دی ہے, تو کیوں دی ہے؟
فا پاس سلی، سل کرنے کے لیے، لی ربی کا، تیرا رب، اس کے لیے، رب کے لیے یعنی نیچر کے لیے۔ پھر جب سال کرنا ہے تو قربانیاں تو دینی پڑیں گی، خواہشات کی طرح لوگ تہمتیں لگائیں گے، ملامتیں کریں گے، گالیاں دیں گے، طرح طرح کے بے وقت سوالات کریں گے، دشمنی کریں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ونہر، نہر، نہر کا مطلب کیا ہے؟ پھر ان خواہشات کی قربانی دینی ہے، پھر اپنے آپ کو دبانا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا؟ پھر غصہ نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا، بھڑکنا نہیں، آگے سے رد عمل میں گالیاں نہیں دینی، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ نہر کرنا ہے، یہ سب قربان کرنا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا بالکل۔ اب بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ انہو شانیہ کا، ان شانیہ کا هو الابتر، ان شانیہ کا هو الابتر، ان اس میں کوئی شک نہیں، شانیہ کا، ہر وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری شان تیری ہے، میں تیری شان والا ہوں، یعنی جو بھی اپنے آپ کو تیرے مقابلے پر ڈکلیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو اس شان والا ڈکلیئر کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ هو الابتر، وہ جتنے بھی ہیں اور ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ سب کے سب ابتر کا مطلب وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تیرے مقابلے پر نہیں ٹک پائیں گے، وہ تیرے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، کوئی بھی تیرا سامنے آئے گا وہ ہلاک ہی ہوگا، اس کی زبان کٹ جائے گی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا۔ تو یہ چیز اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اس کو جناب 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اپنے ساتھ ساتھ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے جس کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ بھاگ جاتا ہے، جس کے اندر صبر یعنی کہ جو صبر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سٹیج بھی پاس کر لیتا ہے، یہ سٹیج بھی پاس کر لیتا ہے۔ جب یہ سٹیج پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو پھر گرو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے بیٹا ادھر آ جا، دیکھ جو پہلا جو میں نے تجھے باغ میں رکھا تھا، کیوں رکھا تھا؟ وہ رکھا تھا تزکیے کے لیے۔ سب سے پہلا کام جو بھی حق کا ہدایت کا طلبگار ہے، سب سے پہلا کام اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی باڈی کو پیوریفائی کرنا ہے۔ طیب آپ کی باڈی بنی پانی سے، تو پانی سے باڈی کا غسل ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ کیسے پانی سے؟ پانی نباتات کی صورت اختیار کرتا ہے، ثمرات کی، ان ثمرات سے جو طیب رزق ہے اس کو جب آپ جو پوتر رزق ہے اس کو اپنی باڈی میں ڈالیں گے تو آپ کی باڈی کا غسل، باڈی آپ کی صاف ہو جائے، دھل جائے گی، پیوریفائی ہو جائے گی، پانی سے باہر سے نہیں، اندر سے، ٹھیک ہے جی؟ جب باڈی پیوریفائی ہو جائے گی تو پھر تیری باڈی کے اندر کیا؟ صبر، یعنی وہ تقوی آ جائے گا، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پرزہ ہے مشین سے باہر الگ پڑا ہوا ہے، اب اسے مشین میں فٹ کرنا ہے، فٹ ہو نہیں رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ ظاہری بات ہے اگر پرزہ اس ڈیزائن پر پورا اترتا ہے جو مشین میں درکار ہے تو کیسے ممکن ہے پرزہ جو ہے وہ مشین قبول نہ کرے، فٹ نہ ہو؟ پرزہ اگر فٹ نہیں ہو رہا، مشین قبول نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پرزہ جو ہے وہ بڑا ہے، اس کی چھانٹ پٹک کرنے والی ہے، اس کی تراش خراش کرنے والی ہے، تو پرزے کی تراش خراش کر کے اس کو بالکل ویسا بنا دینا جیسا مشین میں درکار ہے، اسے کہتے ہیں تقوی، ٹھیک ہے جی؟ تو بتاتا ہے یہ کیا تھا، یہ میں نے تجھے کھانے پینے پہ نہیں لگایا تھا، یہ تیری تراش خراش کی جا رہی تھی، تیری تراش خراش کی جا رہی، تقوی لایا جا رہا تھا۔ تو جب تیری تراش خراش کر لی تو پھر اس کے بعد اگلا قدم تجھے میں علم سکھا رہا تھا اور حکمہ سکھا رہا تھا۔ کیا سکھا رہا تھا؟ علم اور حکمہ۔ علم اور حکمہ کیسے سکھا رہا تھا؟ پریکٹیکل میں، یہ جو تم میرے ساتھ جا رہا تھا، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب علم سکھانے کے لیے سب سے پہلی بات، علم سکھانے کے لیے صبر لازم ہوتا ہے، تو پھر صبر سکھایا سب سے پہلے، یعنی تزکیہ کرنے کے بعد کیا سکھایا؟ صبر، یعنی میں نے تجھے یہ چھوڑ اپنے کاموں پر لگا دیا، اب دیکھتے ہیں تو صبر کرتا ہے یا پھر تو بفر جاتا ہے، نہیں صبر کرتا اجرت کر، تو نے صبر کیا، اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا، یعنی کہ صبر نہیں ہوگا تو آپ علم نہیں پا سکتے۔ مثال تو یہی واقعہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، موسیٰ کا اور اللہ کے عبد کا ہے نا، 3 بار موسیٰ نے کہا میں صبر کروں گا، صبر نہیں کر پایا، ظاہر دے کے جو ہے موسیٰ بفر گیا، ظاہر کا شکار ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر لازم ہے، ٹھیک ہے؟
تو وہ جو میں نے ادھر ادھر کاموں پہ لگایا تھا یہ تیرے صبر کا امتحان تھا، یا تو صبر کرتا ہے یا پھر نہیں. تو تو نے کیا کیا؟ یہ تجھے صبر سکھایا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تیرے اندر سٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ لائی جا رہی تھی، تیرے اندر جو ہے وہ توازن لایا جا رہا تھا، ٹھہراؤ لایا جا رہا تھا، صبر لایا جا رہا تھا. جی تو تیرے اندر صبر. اس کے بعد جب پھر میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر یا مختلف معاملات میں اپنے ساتھ میں نے تجھے رکھا تو وہ کیا تھا؟ وہ تجھے میں علم اور حکمت سکھا رہا تھا. کیسے؟ پریکٹیکل میں تجھے دکھا رہا تھا میں کیسے لین دین کرتا ہوں، میں کیسے پیش آتا ہوں، میرا کردار کیا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جی بالکل. تو علم ہوئی. اب جب تیرے اوپر یعنی وہ سارا کچھ یعنی وہ تجھے علم دے دیا گیا، اب میں تجھے ریئلائز کراتا ہوں کہ تو نے یہ سارا سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھ لیا. تو نے یہ سارا سیکھ لیا ہے سیکھ لیا یا نہیں سیکھ لیا. اب پھر وہ وید کو یا ویدوں کو سامنے رکھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے یہ دیکھ، یہ منتر دیکھ، یہ منتر دیکھ، اس منتر میں یہی تو بات کی جا رہی ہے، اس منتر میں یہی تو بات کی جا رہی ہے، اس منتر میں یہی تو بات کی جا رہی ہے. کیا کیے؟ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. جی بالکل. اور اب ذرا میرے بیٹے غور کا ذرا بتا مجھے کہ یہ جو بھی تجھے سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ظاہری بات ہے اب تو وہ سٹیج آ چکی نا، اب وہ جب غور و فکر یعنی کہ بہت آگے تک وہ جا رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، وہ کہے گا یہ تو ایک وجود نظر آتا ہے یوں. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میرے بیٹے یہ جو اوراق پہ اوراق پر لکھا ہوا ہے نا، جو اوراق کے اوپر سیاہی سے لکھا ہوا ہے، جو اوراق سے سیاہی پر لکھا ہوا ہے، سیاہی سے اوراق کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے یہ کائنات اسے سمجھ، یہ وجود اسے سمجھ. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات کو ہی آیات کی منتر کی صورت میں، منتروں کی صورت میں یہ ویدوں میں اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے جی؟ زبردست. جی استاد. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد بہترین. تو جو ایشور کے اوتار آئے انہوں نے کیا کیا میرے بچے، میرے بیٹے؟ انہوں نے جو بھی ایشور کا اوتار آیا اس نے پہلے سامنے کوئی کتاب نہیں رکھی، کوئی انسانی یا بشری ہاتھوں سے لکھا ہوا سیاہی سے کاغذوں پر، اوراق پر، کتاب پر اتارا ہوا لٹریچر سامنے رکھ کے تو اس کو سمجھنے کے دعوے نہیں کیے کہ مجھے حق سمجھ آ گیا. نہیں، ہر ایشور کا جو اوتار ہے، ہر ایشور کا جو اوتار ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہاں سے شروع کرو. تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. جب آپ ان کا استعمال کرو گے تو آپ کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا. تو جب ان کا استعمال کرو آپ کو پتہ چلے گا آسمان و زمین ایک ہی وجود ہے. پھر آپ کو احساس ذمہ داری آپ میں پیدا، آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوگا، جی وہ پیدا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ دوڑیں گے کہ مجھے ہدایت چاہیے. یہ ساری چیزیں اس ترتیب. تو پھر اس کے لیے تزکیہ لازم ہے، یعنی اپنا اشنان کرنا. جی اشنان کرنا کس سے؟ گنگا کے پانی سے. وہ بہرحال ہم جو ہے وہ واضح کریں گے گنگا کے پانی سے اشنان کرنا کیا ہے. یوں یہ ساری ڈیٹیل بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یوں اس طرح پھر جو وید ہیں ان کا علم دیا جاتا رہا. کیسے؟ یہ نہیں کسی ایک بھی ویدک نے یہ نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو کہ بھائی چلو ادھر میں تمہیں سکھاؤں، یہ پڑھو، یہ منتر لکھے ہیں، یہ ان کا یہ مطلب ہے، یہ معنی نہیں. ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کہا کہ یہ ویدیں کیا ہیں، یہ وید کیا ہیں؟ یہ ویدیں میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، یہ جو تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے، یہ ایشور نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ ایشور کا وجود ہے. یہ ایشور کو ہی لکھا ہوا ہے یہاں پر الفاظ کی صورت میں. تو اگر تمہیں ایشور کو جاننا ہے تو تو الفاظ سے جان پائے گا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام جناب کر لیں یہ کیا لکھا میں نے؟ راہل، RAHUL، راہل. ٹھیک ہے جی؟ اور ایک اور بے شک کر لیں آپ. یہاں پر آپ جو ہے کر لیں جناب عمران کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ عمران کر لیں، یا یہ تو دوسرا ہی کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟
یہ ٹھیک ہے جی. جی عمران کر لیں, راہل کریں یا عمران کر لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ راہل. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی راہل. راہل. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں راہل کا رنگ کیا ہے؟ ایک منٹ دوبارہ سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کیا ہے یہ؟ جی راہل. یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ عمران. عمران. اچھا اگر یہ راہل ہے, یہ عمران ہے, تو بتائیں راہل کا رنگ کیا ہے؟ راہل کی ہائٹ کیا ہے؟ راہل کی پسند کیا ہے؟ راہل کی ناپسند کیا ہے؟ بتائیں ذرا, بتا سکتے ہیں اسے دیکھ کر؟ نہیں. ناممکن ہے. ممکن ہے. نہیں. عمران کا رنگ کیا ہے؟ عمران کا قد کیا ہے؟ عمران کا دیکھنا سننا, کیا پسند کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, چوڑائی کتنی ہے جی, کہاں رہتا ہے؟ بتا سکتے ہیں یہاں سے؟ نہیں نہیں. نہیں بتا سکتے. کب نہیں تک؟ بتا سکتا. کب تک؟ جب تک وہ سامنے نہیں آتا. جب تک آپ راہل کو اپنے سامنے دیکھ نہیں لیتے, آپ راہل کو ایبزرو نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جی اسی طرح جیسے یہ راہل لکھا ہوا ہے, بالکل اسی طرح میرے پیارے بیٹے یہ جو یعنی یہ جو ویدیں ہیں, جتنی ویدیں, 4 ویدیں ہیں, ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ویدوں میں ایشور لکھا ہوا ہے لیکن ڈیٹیل کے ساتھ. الف کیا ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی, شین کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی, واو کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی, رے کیا اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ جو وید ہے یا ویدیں ہیں, یہ ویدوں میں کیا ہے؟ یہ ویدوں میں ایشور لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایشور لکھا ہوا. ایشور لکھا ہوا ہے ویدوں میں. ایشور لکھ. تو مجھے میرے پیارے بیٹے, میرے بھائی, تو یہ خود یہ بتا کہ اگر یہاں پر راہل یا ایشور ہی لکھ دو, یہاں یہ جناب ایشور لکھ دو, ٹھیک ہے جی, یہاں ایشور ہی لکھ دو, بڑا یہ کر لیں, تو اس سے میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایشور. ایشور. بتائیں ایشور کا رنگ کیا ہے, کیسا دکھتا ہے ایشور, بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. نہیں بتا سکتا. اچھا اگر اس کو میں تھوڑا مزید اس کو واضح میں تھوڑا سا بڑھا دوں, بیان کر دوں, واضح کر دوں, تو میں کیا لکھتا ہوں؟ ایشور کی کچھ خصوصیات لکھ دیتا ہوں. ایشور کی کچھ خصوصیات لکھ دیتا ہوں, اور میں اس زبان میں یا ایسے لکھتا ہوں کہ وہ جو ایشور بنے گا وہی سمجھ پائے گا, یا جو ایشور کو دیکھے گا جان لے گا وہی سمجھ پائے گا جو لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل اسی طرح قرآن ہے یا وید ہیں, قرآن میں, وید میں, گیتا کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ ایشور لکھا ہوا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے. اس کا خالق ہونا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. مالک ہونا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. مومن ہونا کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. اس کی کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں. اب وہ جس طرح لکھی ہوئی ہیں, یہ دنیا کی کوئی زبان آپ کو نہیں بتا سکتی, آپ کتاب سے نہیں جان سکتے. اگر آپ کو جاننا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس کے آپ کو ایشور کو جاننا پڑے گا. ایشور کیا ہے؟ جب آپ ایشور کو جان لیں گے, ایشور کو دیکھ لیں گے, تو خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. بالکل ایسا ہی مثال کے طور پر غور کیجیے. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بس ایسے ہی کر رہے ہیں, ایک گاڑی ہے ایک, ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے, یہ گاڑی باہر سے تو نظر آ رہی, باہر سے تو نظر آ رہی, اندر اس کے کون کون سے پرزے ہیں, کیسے ہیں, ان کا ڈیزائن کیا ہے, ان کی رنگت کیا ہے, ان کا فنکشن کیا ہے, وہ آپ کو نہیں پتا. کہ چھپے ہوئے ہیں نا, اس لیے پتا ہوگا, یہ پتا ہوگا, نہیں پتا نہیں پتا ہوگا.
اب اسی گاڑی کے بارے میں پوری ڈیٹیل نہ صرف باہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، نہ صرف باہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ باہر سے اس کی ڈکی اس طرح کی ہے اور یعنی یہ چیز، بلکہ اسی گاڑی کے بارے میں جو اس کے اندر کے پارٹس ہیں، اس کے اندر کے پارٹس ہیں پرزے، ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیسے لکھے ہوئے ہیں؟ پوری ترتیب کے ساتھ۔ اگر آپ گاڑی کی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں، گاڑی کی ریورس انجینئرنگ، جب ریورس انجینئرنگ سٹارٹ کریں گے، گاڑی کو کھولنا سٹارٹ کریں گے، اس میں یعنی گھسنا سٹارٹ کریں گے، تو جو سب سے پہلا پرزہ آپ کے سامنے آئے گا، تو جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلا پرزہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب میں یہ جو دوسرا لفظ ہے یا دوسری آیت ہے، یہ کیا ہے؟ سمجھیں یہ گاڑی میں دوسرا پرزہ ہے جو اندر چھپا ہوا ہے جی۔ اگر آپ نے اگر دنیا کے کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہے، آپ کو وہ زبان نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ہے کیا آپ گاڑی کے اندر جھانکتے ہیں، وہ ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو جو پرزہ پہلے نمبر پر آئے گا یہ ہے وہ۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تجھے تو عربوں کی زبان نہیں آتی، تو یہ تو چائنیز میں لکھا ہوا ہے، تجھے چائنیز تو آتی نہیں، تو کیسے بتا سکتا اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے؟ یہ کیا وہ آرگو کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا۔ جب آپ گاڑی کی ریورس انجینئرنگ کریں گے تو گاڑی کے بارے میں، جو گاڑی کے اندر کے بارے میں ہر پرزے کا بارے میں لکھا ہوا ہے، ہر پرزے کا نام لکھا ہوا ہے، تو بے شک آپ کو زبان نہیں آتی، آپ ترتیب دیکھیں گے، بھائی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، اب اس زبان میں لکھا ہوا ہے جو زبان آپ کو نہیں آتی، آپ دیکھتے ہیں یہ کتنے نمبر کا لفظ ہے؟ 1 2 3 4 5، اچھا 5 نمبر لفظ ہے، تو یہ مطلب یہ گاڑی یہ پانچویں نمبر والا پارٹ ہے گاڑی کا۔ جب ریورس انجینئرنگ کریں گے تو اب گاڑی کے اندر دیکھیں کہ 5ویں نمبر پر کون سا پارٹ، کون سی شے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جب وہ سامنے آئے گی تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ بالکل اس طرح میرے پیارے بھائیو، قرآن کیا ہے؟ قرآن حاضر قرآن کیا ہے؟ وید کیا ہے؟ گیتا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کو ڈسکرائب کیا ہے کاغذات کے اوپر، لکھا گیا ہے، اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے جس ترتیب سے کائنات ہے۔ اب اگر کائنات کی اب ریورس انجینئرنگ کریں گے، لیکن ریورس انجینئرنگ ہاتھوں سے نہیں کرنی، ٹانگوں سے نہیں کرنی، ریورس انجینئرنگ کرنے کے لیے آپ کو کان دیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی تو سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر اس کے بعد دل، ٹھیک ہے جی؟ ظاہر کو دیکھنے کے لیے کان اور آنکھیں، اور باطن کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دل دیے گئے۔ تو جب آپ ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کی ریورس انجینئرنگ کریں گے تو نہ صرف آپ کے اوپر کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ کائنات، یہ اللہ ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے، بلکہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ وید میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایک حرف آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ کلیئر ہوا؟ ابھی نہیں ہوا؟ جی بالکل۔ تو یوں وہ کہتا ہے میرے بیٹے، یہ تھا میرے پاس اور یہ ہے کل کا کل، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اب تو بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے گرو جی اب مجھے اور کیا چاہیے، اب تو مجھے گرو دکشنا جو ہے وہ دینے کا وقت آ گیا جی، اب تو میری باری آپ کو کچھ دینے کی، آپ نے تو جو دینا تھا دے دیا، اب تو میں نے آپ کو دینا ہے۔ اچھا میں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ میں نے یہ دینا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی، میں بھی اسی طرح یہ ذمہ داری نبھا کے تو میں یعنی کہ آپ کا نام بھی زندہ رکھوں گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی استاد جی بالکل، یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل سمجھ آ رہا ہے۔ یہاں سے پھر آہستہ آہستہ آشرم وجود میں آ گئے، وہ معاملہ بگڑ گیا نا جب گمراہی آتی گئی، مفادات آ گئے، بیچ میں دنیا آ گئی، لالچ آ گئے، تو یہ آشرم بن گئے۔ یہاں تک کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ لہذا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ یہ کچھ وقت میں جو ہمارے جن کو ہندو کہا جاتا ہے، ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ ویڈیوز ہماری دیکھنی ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے تو اس وقت ان سے بھی یعنی خطاب ہو رہا ہے، وہ جب دیکھیں گے کہ ان کو بھی یہ ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ جی اچھا، دوسرا یہ واضح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واضح کرنے کا مقصد یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، تو یہ اس لیے واضح کیا کہ جب آپ غور کیجئے گا، جب آپ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی اس کو دیکھیں گے تو یہ کس زبان میں ہے؟ عربوں کی زبان میں۔ یہ کس زبان میں ہے؟ عربوں کی زبان، عربوں کی زبان میں۔
اب جب آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہی بات تو ویدوں کے اندر موجود ہے، یہی بات تو گیتا میں لکھی ہوئی ہے، سنسکرت میں۔ ہاں زبان ڈیفرنٹ ہے، زبان کیا ہے؟ سنسکرت، یہاں عربوں کی زبان میں لکھا ہوا ہے، وہاں سنسکرت زبان میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں یہ فرق؟ کیوں یہ فرق؟ اس لیے ہے کہ جب ایشور نے اوتار کا روپ دھارن کیا، اوتار کا روپ لیا عربوں میں، تو ظاہری بات ہے ان سے کلام کرنا تھا، ان سے بات کرنی تو انہی کی زبان میں، جی جی اور پھر جب ایشور آیا ہند میں، اس وقت جب یہاں سنسکرت تھے تو ایشور نے سنسکرت میں یہ کام کیا، سنسکرت میں کلام کیا، جی سنسکرت میں اپنے الفاظ جو ہے وہ آیات کی صورت میں اور آگ کے اوپر ڈالے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ لہذا یہی بات گیتا کے اندر ہے، یہی بات ویدوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایشور نے کیا اتارا، ایشور کی کون سی بات ہے، ایشور کا گیان کون سا، ایشور نے کیا اتارا، کیا بھیجا؟ اللہ کو ریپلیس کر لیں ایشور سے، اللہ کو ریپلیس کر لیں ایشور سے۔ ایشور نے کیا اتارا؟ ایشور نے اتارا جو آگے فیوچر میں ہونا ہے، جو آگے فیوچر میں ہونا ہے۔ ویدوں کے اندر کیا ہے؟ ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے آگے فیوچر میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب بھائی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ تر کیا کہتا ہے جناب، آپ کیا کریں؟ میں تو بھائی وید سیکھ رہا ہوں۔ کتنی سیکھ رہا ہے؟ 1 2 3 یا 4؟ بھائی میں تو چترویدی بنوں گا۔ اچھا 4 سیکھ رہا ہے تو؟ بھائی میں تو تریویدی بنوں گا۔ اچھا 3 سیکھ رہا ہے، جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی تریویدی بن رہے ہیں، چترویدی بن رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی بھوشیہوانیاں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بھوشیہوانیاں یعنی پیشین گوئیاں۔ کیا مقصد ہے؟ پیشین گوئیاں کرنا۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ویدوں کو سیکھنا اس مقصد کے لیے کہ میں پیشین گوئیاں کر سکوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ویدوں میں کیا ہے؟ ویدوں میں فیوچر ہے۔ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ ویدوں میں کیا ہے؟ زبردست فیوچر ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا جی بالکل۔ اللہ نزل احسن الحدیث، احسن الحدیث ہی وہی فیوچر، احسن الحدیث ہی سب سے پہلی بات احسن، بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ آ جائیں الحدیث کی طرف۔ الحدیث، الف لام ال جمع حدیث، جمع حدیث۔ حدیث کسے کے نیچے زیر ہے لیکن بعد میں۔ حدیث ہے حدث سے۔ حدیث کس سے ہے؟ حدث سے۔ حدث سے۔ اچھا حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث بنتا ہے حد اور سے سے، حد اور سے۔ حد کو بعد میں سمجھتے ہیں، پہلے سمجھ لیتے ہیں سے کو۔ سے کسے کہتے ہیں؟ سے کہتے ہیں ما بعد کو، یعنی ایک کام کیا اس کے بعد جب دوسرا کام کرنا، اس کے بعد جب دوسرا کام کرنا۔ جیسے قدم اٹھایا، رکھا قدم، اس کے بعد دوسرا قدم، اس کے بعد یہ جو ما بعد ہوتا ہے، ایک کام کر لینے کے بعد، ایک حرکت کر لینے کے بعد، ایک ایکشن کے بعد اگلا ایکشن، اگلا ایکشن۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اگلا، نیکسٹ، جسے کہتے ہیں نیکسٹ، نیکسٹ، نیکسٹ۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ جو نیکسٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سے۔ کیا کہتے ہیں؟ سے، سا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا حد، حد کسے کہتے ہیں؟ حد کسے کہتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حد کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے۔ حد پہلی یہ کس کا مرکب ہے؟ ہے جمع دال برابر حد برابر حج۔ حد، ہا کیا ہے؟ اپنے آپ میں ہونا، پرسکون فیلنگ، یعنی بالکل متوازن، بیلنس، بالکل، یعنی کہ وہ پرسکون جسے کہتے ہیں۔ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا۔ جی بالکل۔ اچھا یہ کہاں آپ کو ملے گا؟ کائنات میں۔ آپ دیکھیں کائنات میں جب ہر شے اپنے اپنے مقام پر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاں ہے۔ ہا ہے۔ لیکن کتنا ہا ہے؟
وہ یعنی کہ وہ ہا 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 کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن ہا سے شروع ہو رہا ہے، ہا اور ہا اور ہا اور ہا اور ہا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. یعنی آسان کر لیں، آسان کر لیں، غور کریں، آسان کر لیں. ایک مووی ہے جدید دور کی مثال، ایک ویڈیو ہے، ویڈیو کے اندر آپ دیکھتے ہیں ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انتشار ہوتا ہے سارا کچھ، یہ ایسے ایسے حرکتیں ہے نا، جی بالکل. وائبریشن ہوتی، تھرتھراہٹ ہوتی، سارا یہ ہر چیزیں حرکت کر رہی ہیں. آپ نے ویڈیو کے اندر کیا لے کر آنا ہے؟ ہا لے کر آنا ہے. کیا لے کر آنا ہے؟ سکون لے کر آنا ہے. سکون. اچھا سکون کس میں ہے؟ سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون یہ سکون نہیں ہے، سکون اسے کہتے ہیں یہ ٹھہراؤ ہونے کو، ٹھہراؤ. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو جی رہا. استاد جی بالکل. سکون ہا کہاں آئے گا؟ ہا آئے گا جب آپ اس ویڈیو کو، اگر وہ 25 فریم پر سیکنڈ کے حساب سے کی ریشو سے ویڈیو بنی ہے، تو جب آپ اس ویڈیو کو ایک ایک فریم کریں گے تو وہ بن جائے گا ہا. کیا بن جائے گا؟ ہاں. کلیئر ہو رہا؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل ہو استاد رہا. جی بالکل. کیسا ہا؟ ہا کے ساتھ آگے جوڑ رہے ہیں دال. دال کسے کہتے ہیں؟ دال کہتے ہیں فکس کر دینے کو، جو شے کا مقام ہے وہاں اس کو فکس کر دینا. ہا سکون کو اور دال فکس کر دینا. سکون والی یعنی سکون والی حالت میں نہ صرف ہونا بلکہ اس حالت میں فکس ہو جانا، نہ وہاں سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. جی اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حد. 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 یعنی مثال کے طور پر غور کریں، یہ شے ہے، یہ شے ہے، اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد ادھر سے یہ ہے، ادھر سے یہ ہے، ایسا ہی ہے نا. اس سے آگے کوئی دوسری شروع ہو جائے گی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. تو یہ دیکھیں ہا پلس دال حد، یہ کیا ہے؟ ہا اور دال. ہا اور دال کیا بنتا ہے؟ ہا وہی سکون، بالکل سکون، بیلنس ہر لحاظ سے سکون، اور دال فکس کرنا. یہ جو حالت بنتی ہے یہ کیا بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے میرے پیارے بھی جسے آپ کہتے ہیں آسان الفاظ میں فریم ریٹ. کیا کہتے ہیں؟ فریم ریٹ. فریم ریٹ کیا ہوتے ہیں؟ ویڈیو کو فریمز بنا کر دیکھیں، ویڈیو اس کے اندر سکون نہیں ہوتا، ارتعاش ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ٹھہراؤ نہیں، ارتعاش ہوتا ہے. اب آپ نے جب اس ویڈیو میں ٹھہراؤ لے کر آنا تو کیسے آئے گا؟ ایک ایک فریم، ایک ایک ایکشن. یہ ہے نا، دیکھیں یہ ایکشن الگ ہے، یہ الگ ہے، اگلا الگ ہے، اگلا الگ ہے، اگلا الگ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ جی رہا. استاد جی بالکل. تو آگے آتا ہے سے کسے کہتے ہیں؟ وہی سے کہتے ہیں ماں بعد کو. حد اور سے. حد اور سے کیا بنتا ہے؟ حد سے حادثہ. حادثہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حادثہ کا مطلب بنتا ہے، غور کریں، ایک ایکشن اس کے بعد جو ایکشن ہوتا ہے، ایک ایکشن اس کے بعد ایکشن، اس کے بعد ایکشن، اس کے بعد ایکشن. یعنی ایک فریم، اس سے اگلا فریم، اس سے اگلا فریم، اس سے اگلا فریم، اس سے اگلا فریم. فریمز. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی زبردست. یوں اسے جب آسان الفاظ میں حادثہ کے جو آسان الفاظ میں معنی کیے جائیں گے وہ کیا بنیں گے؟ وہ بنیں گے کہ کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی ایکشنز. کیا؟ ایکشنز. بیج کا پھٹنا. بیج کا پھٹنا کیسے پھٹ رہا ہے؟ وہ جتنے ایکشنز ہیں، حدث. سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے، حدث. ہوا چل رہی ہے، حدث. درخت بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، موات ہو رہی ہیں، یہ سارا وجود میں آ رہی ہے کہ یہ حدث. کلیئر نہیں ہو رہا؟ اچھا جی. حدث کے درمیان جب یہ آ جائے تو یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جنہوں نے حروف تہجی پر ہم نے بات کی تھی وہ نہیں جانا، اسے نہیں دیکھا، وہ حروف تہجی کو جا کے دیکھ لیں آگے بڑھنے سے پہلے، جان لیں، ان کے لیے اور آسانی ہو جائے. یہ کہ دو معنی ہوتے ہیں، ایک خود ہی اور دوسرا تسلسل. کتنے معنی ہوتے ہیں یہ کہ؟ ایک خود ہی اور تسلسل. اور تسلسل. آپ دیکھیں ذرا،
جب حدث جو ہے حدث اس میں آگے پلس جوڑیں یہ تو کیا بنے گا حدث ایک خود ہی آ جائے گی حدث کا اپنا یہ جو ایکشن ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کا کیا تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے جانا یہ جو خود ہی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے جتنے بھی ایکشن. اچھا مزے کی بات ذرا غور کریں آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خود ہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ بالکل خود ہی ہوگا. جی استاد جی زبردست بالکل کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل اور تسلسل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تسلسل کے ساتھ خود ہی. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس کو یہ ہوائیں جو ہے کوئی اللہ اوپر بیٹھا پکڑ کے چلا رہا ہے؟ جی نہیں. آپ کے خلیے کے اندر بیٹھ کے کوئی دوسرا الگ سے بیٹھ کے خلیے کا نظام چلا رہا ہے بیٹھ کے خلیہ بنا رہا ہے نیا ایک بیٹھا ہوا ہے بیٹھ کے بنا رہا ہے جی یا خلیہ خود ہی اپنے آپ کو بنا رہا ہے گویا کہ خود ہی ہو رہا ہے. تو یہ میرے پیارے بھائی حدث سے حدیث بنے گا. حدیث کا کیا معنی بنتا ہے؟ حدیث کا معنی بنتا ہے یہ جو بھی ایکشنز ہو رہے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یہ خود ہی جو ہو رہا ہے اس کا تسلسل کے ساتھ ہونا. یہ جو تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں اس وجود میں انگ انگ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب سوال یہ بتا اللہ نزل احسن الحدیث کیا حدیث اتاری یعنی حدیث اتاری؟ حدیث یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ پھر کائنات کی اگر کوئی ابتدا ہے کیونکہ آج انسان کا مشاہدہ ہے ابتدا اور انتہا تو اگر مشاہدے کی بنیاد بنایا جائے تو مشاہدے کی بنیاد پر کائنات کی ابتدا اور انتہا ثابت ہو جاتی. لیکن کیا انسان یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس نے جو مشاہدہ کر لیا یہ فل اینڈ فائنل ہے؟ گارنٹی ہے؟ نہیں نا. جب انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میرا جو مشاہدہ میرے مشاہدے میں حد ہوتی ہے شروع بھی ہوتا ہے آخر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اگر کائنات کی کوئی ابتدا ہے کوئی شروع ہے اور کوئی انتہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کہ اللہ نے یہ کائنات کی اگر ابتدا ہے تو ابتدا سے لے کر اگر کوئی انتہا تک جتنے بھی ایکشنز ہیں جو بھی ہو رہا ہے حتیٰ کہ ایک پتے کا ٹوٹنے کا ایکشن جو ہے وہ بھی اتار دیا سب کا سب. جی تو کہا نہیں. کیا جواب دیا؟ نہیں. کیسے جواب دیا نہیں؟ آیت خود جواب دے رہی ہے اللہ نزل احسن الحدیث. ذرا یہ بتا یہ حدیث لکھا ہوا ہے یا الحدیث لکھا ہوا ہے؟ اگر تو حدیث لکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر تو حدیث لکھا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے جو تو بات کہہ رہا ہے واقع. اگر حدیث نہیں ہے تو پہلے یہ تو دیکھ لکھا کیا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے الحدیث. لکھا کیا ہوا ہے؟ الحدیث کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے شروع میں الف لام آ گیا. اچھا الف لام کا معنی کیا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا. الف لام کا معنی کیا ہے؟ الف شروع میں آتا ہے آپ کو بتایا. الف کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو. زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں بات نہیں کریں گے حروف تہجی کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے پورا لیکچر اس کے اوپر موجودہ ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. حروف تہجی کو ہم شارٹ اس کے اوپر کہ الف رکاوٹ کے لیے یعنی سوال پیدا کیا ہے کون کب کہاں کیسے کتنا. اور آگے لام کسے کہتے ہیں؟ لام آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کہ اشیاء کا حرکت کرنا اور پھر پروسیس ہو کے کوئی نہ کوئی وجود بننا. ٹھیک ہے نا. تو الف لام کا مطلب کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ حدیث. یعنی پہلے حدیث کو سامنے رکھیں. یہ جناب حدیث ہے. یہ ایونٹ جو ہے یہ پوری لائن ہی بنا لینا بیچ میں توڑتے نہیں ہیں. لائن ڈاٹ 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 حد سے جڑا ہوتا ہے نا. ایک ڈاٹ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حد. ڈاٹ حد ہوتا ہے. پھر اگلا پھر سے آ جاتا ہے. کیا حد آ گئی؟ نہیں سے. سمجھے؟ حدث. کلیئر ہو نہیں ہو رہا؟ حدث یعنی آگے جب تک حد نہیں آ جاتی تب تک حدث ہے. بہرحال تو اگر کوئی ابتدا ہے تو ابتدا کر لیں. اگر کوئی انتہا ہے تو انتہا کر لیں. یوں ابتدا سے کائنات کی ابتدا سے انتہا تک یہ ٹائم لائن بنا لیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ حدث ہیں. یہ حدیث ہے. تو بھائی یہ کیا کہ الف لام شروع میں الف سوالیہ اور لام کسے کہتا ہے؟ لام اس حدیث کو بتا رہی ہے جو حدیث ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے مخلوقات ایسے حرکت کر رہی ہیں پروسیس ہو رہی ہیں بن رہی ہیں مٹ رہی ہیں سفر کر رہی ہیں پروسیس کر رہی ہیں بن رہی ہیں مٹ رہی ہیں جو کچھ یہ جتنے بھی حدث ہیں جو بھی حدث ہے. تو الف لام یعنی
کون سا لام یعنی کون سا حادثہ، کون سی حدیث، کون سی حدیث؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. مطلب یہ کہ بھائی ساری کی ساری نہیں، کون سی، یعنی اس میں سے مخصوص حدیث اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، مخصوص کا ذکر کیا جا رہا ہے. کون سی ہے وہ؟ اس کا جواب دے دیا. پہلی چیز تو یہ واضح ہو گئی، الف لام جب ال لگتا ہے الحدیث بن جائے گا. الحدیث کا معنی کیا بنے گا؟ مخصوص حدیث، مخصوص ہسٹری، مخصوص جو ایونٹس ہو رہے ہیں، مخصوص. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کل کی کل نہیں، کچھ خاص کر دیا، خاص کر دی وہ ہے. اچھا وہ خاص کر دی وہ کون سی ہے؟ آگے سے کے نیچے زیر لگا دی. وہ آپ کو بتایا تھا زبر آئے، زیر زبر کیا ہے؟ جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ حالت نصب، یہ آئے گی تو پیش لگے گی، پیش یعنی حال کا سیگا. اور اگر پیچھے ہے ماضی، اس کے لیے زبر، اور آگے فیوچر تو اس کے لیے جر. ٹھیک ہے نا، زیر. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں نصب ہے، جر ہے، یعنی زیر ہے، زبر ہے، یا پیش ہے، کیا ہے؟ یہاں تو زیر ہے، جس کا معنی کیا بنتا ہے؟ معنی یہ بنتا ہے، زیر کسے کہتے ہیں کہ جہاں، یعنی کہ آپ جس کو آپ حال ڈکلیئر، رکاوٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کے آگے، اس کے آگے فیوچر. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی. تو احسن الحدیث، غور کریں، احسن الحدیث کیا معنی بنے گا؟ الحدیث مخصوص حدیث. کون سی مخصوص؟ سے کے نیچے زیر. اللہ نزل، اللہ نے جب اتارا تھا. یہ بعد کے بعد اس کو کلیئر کریں گے اللہ نزل کا اصل معنی کیا ہے، وہ بعد میں کریں گے، پہلے یہیں چلنے دیتے ہیں. اللہ نزل، ٹھیک ہے جی، نزل جب اتارا تھا، اتارا تھا، جب اتارا تھا تب سے، یعنی آج سے 14 صدی. اب حاضر قرآن جب چھوڑے اس کو بھی، وہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے دیکھا جائے گا وہ ہے کیا. وہ قرآن ہے، گیتا ہے، بائبل ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو جب اتارا تھا تب سے لے کر آگے فیوچر تک کی مخصوص حدیث، فیوچر تک کی مخصوص حدیث، تب سے لے کر فیوچر جو آگے اینڈ ہے، جب تک انسان موجود ہے زمین پر تب تک، ساری کی ساری نہیں، مخصوص. الحدیثی جب اسے اتارا تب سے لے کر آگے فیوچر، جب تک انسان زمین پر موجود ہیں تب تک جو ہے وہ مخصوص ایونٹس جو ہیں ان کا ذکر ہے. مخصوص جو حدیث ہیں، تسلسل کے ساتھ ایونٹس ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے، پھر آگے چلتے جائیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے، پھر آگے چلتے جائیں، یہاں سے لے کر یہاں تک ان ایونٹس کا ذکر ہے، اس ایونٹ کا، اس ایونٹ کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. اچھا آپ غور کیجئے گا ذرا. اب پہلی چیز یہ ہو گئی الحدیثی، جو اللہ نے اتارا تھا وہ کیا تھا؟ پہلی چیز کیا ثابت ہوئی؟ الحدیثی، جب اسے اتارا تھا تب سے لے کر آگے فیوچر میں جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں سے جو مخصوص ایونٹس ہیں ان کا ذکر ہے، وہ اتارے. ٹھیک ہے جی، ان کا ذکر ہے. جی استاد، مخصوص ایونٹس کا، ہاں ان کا ذکر ہے، وہ اتارے. اور دوسری بات، کتابن، ایک ہی کتاب، ایک ہی کتب کیا ہوا، ایک ہی کتاب، کوئی 2 نہیں، کوئی 3 نہیں، کوئی 4 نہیں، کوئی 5 نہیں، کوئی 6 نہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ہی. ایک ہی کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ تسلسل ہے، جب تک ربط قائم ہے، تسلسل ہے تو ایک ہی ہے. جہاں پر ربط ٹوٹ جائے گا، تسلسل ختم ہو جائے گا تو دوسری شروع ہو جائے گی. تو ایسا جتنا بھی لٹریچر، جس لٹریچر میں ربط قائم ہے، جو لٹریچر ثابت کرتا ہے کہ میں ایک ہی وجود ہوں، میں ایک ہی وجود کی ڈسکرپشن ہوں. دیکھیں کائنات کیا ہے؟ کائنات ایک ہی وجود نہیں ہے. جی استاد جی بالکل ہے، ایک ہی وجود ہے نا. تو جب اس کائنات کو لکھا جائے گا تو کیا جب آپ لکھیں گے تو کیا ایسا ہوگا کہ جو لکھیں گے اس میں تسلسل نہ ہو؟ بتائے بھائی یہ ایک الگ وجود ہے، یہ الگ وجود ہے، یہ الگ وجود ہے جی، یا پھر ربط آئے گا، تسلسل آئے گا؟ تسلسل آئے گا. تو یہ ہے کتابن، ایک ہی کتاب اتاری. ایک ہی کتاب کون سی؟ الکتاب اتاری. الکتاب کیا ہے؟
الکتاب یہ کائنات ہے، یہ آسمان و زمین رب خود ہے، اللہ خود ہے. تو ہر رسول پر کیا اتاری؟ ہر رسول پر الکتاب اتاری. ٹھیک ہے جی. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی اب بالکل ہو رہا ہے clear. تو ایک کتاب پھر آگے جو اتارا وہ کیا؟ متشابہن. متشابہن، متشابہن کیسے؟ متشابہن شبہ سے. شبہ کسے کہتے ہیں؟ شبہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حقیقت اس کی وہ نہیں جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر اب سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، اوپر چڑھتا ہے، کمان کی مان سفر کرتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے.